آ جائیں آپ ابھی، پیج نمبر ہے آپ کا 63۔ 60 کو اردو کے عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ستون۔ تو 63 ہوگا تو ثلاث و ستون، ٹھیک ہے۔ اسی ترتیب سے اگر 10 ہے تو آپ کے پاس وہ 10، 20 ہے تو 20 یا 20، 30 ہے تو 30، 40 ہے تو 40، 50 ہے تو 50، 60 ہے تو 60، اگر 70 ہے تو 70، 80 ہے تو 80، 90 ہے تو 90، اور 100 کو 100 کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب آپ جو ہے، اب مثال کے طور پہ ہم جو ہے کہہ لیتے ہیں 60، 60 کے بعد اگلا ہندسہ ہے 61، تو 61، 61۔ اگر 62 ہے، 62 ہے، 62، ٹھیک ہے۔ اگر 63 ہے تو 63، 64 ہے تو 64، 65 ہے تو 65، 66 ہے تو 66، ٹھیک ہے۔ 6 کیا تھا؟ 6 تھا، 66۔ اگر آگے آپ کا آ جائے گا کیا نام ہے 67 ہے تو 67، 68 68، 69 69۔ اب آگے 70 ہے، 70 ہے تو 70۔ پھر اسی طرح 71، 72، 73، اسی ترتیب سے سارے کے سارے بنتے ہیں، ٹھیک۔ بس 1، 2، 3 وغیرہ وغیرہ لگاتے آ جائیں تو آپ کا جو ہے سارا بنتا جائے گا۔ اچھا ابھی آگے آ جائے، پیج نمبر آپ کا جو ہے 63، ٹھیک ہے، 63۔ مفردات اضافیہ۔ اچھا اس کے اندر آپ کو جو ہے پیج میں آپ کو جو ہے دنوں کے نام بتا رہا ہے، جو ہفتے میں ہمارے پاس دن ہوتے ہیں تو ان کے نام آپ کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں جو ہے ہفتے میں دنوں کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، العرض انظر واستمع، دیکھو سنو اور اس کے بعد پھر اس کو ریپیٹ کرو۔ اچھا یہ آپ کو جو ہے سب سے پہلے دن آپ کو بتا رہے ہیں، کیلنڈر انہوں نے ڈرا کیا ہوا، ٹھیک ہے، محرم کا، محرم، ٹھیک ہے، جو سال جو ہے ہمارا اسلامک منتھ اسی سٹارٹ ہوتا ہے، اسلامی سال جو ہمارا اسی سٹارٹ ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول۔ اچھا اب انہوں نے کیلنڈر ڈرا کیا اور کیلنڈر کی جو ہے نسبت سے آپ کو جو ہے دنوں کے نام بتا رہے ہیں۔ اچھا ہفتے کو کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ہفتہ سٹارٹ کیا، سبت، سبت، ہفتے کا دن تو یوم السبت، یوم کہتے ہیں دن کو۔ پھر اس کے بعد آپ کا آگے آگے جی اتوار، احد، یوم الاحد، ٹھیک ہے۔ سوموار کو یوم الاثنین، اثنین، ٹھیک ہے۔ پھر آگے منگل ہے تو یوم الثلاثاء، ثلاثاء، ثلاثہ نہیں پڑھنا، ثلاثہ 3 ہو جائے گا، ثلاثاء ہے، ثلاثاء، سا کے اوپر جو ہے ضمہ ہے۔ آگے بدھ ہے تو یوم الاربعاء، اربعاء نے لکھا ہے وینسڈے تو یوم الاربعاء، ٹھیک ہے، بدھ کا دن۔ آگے جمعرات ہے تو جمعرات کو کہتے ہیں خمیس، یوم الخمیس، خمسہ نہیں کہنا، خمسہ 5 ہے، خمیس، ٹھیک ہے۔ تھوڑا باریکیاں ہیں اس کے اندر، تھوڑا اپنے ذہن، اور اسی طرح یہاں پہ اثنین ہے، اسنان نہیں کرنا ہے، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسنان دانتوں کو کہتے ہیں سین کے ساتھ، اسنان تو وہ 2 ہے، اثنین یہ آپ کا سوموار بن جائے گا۔ الجمعہ، جمعہ نہیں کہنا، جمعہ، جیم کے اوپر بھی پیش ہے ضمہ ہے اور میم کے اوپر بھی آپ کا ضمہ ہے، تو یوم الجمعہ، ٹھیک ہے۔ یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس و یوم الجمعہ۔ ہفتے سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اور آپ کا اختتام ہوگا جمعے کے اوپر۔ اچھا یہ نیچے آپ کو کیلنڈر دیا ہے، نیچے تدریب کی طرف آ جائے۔ اکمل الایام الاسبوع، اکمل تکمیل کرو، مکمل کرو، اکمل، ٹھیک ہے، اکمل یکمل، اکمل، اکمل مکمل کرو، ایام الاسبوع، ایام جمع ہے یوم کی، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ہے واحد کیا تھا؟ یوم تھا، اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ ایام۔ یہ یوم آپ کا واحد تھا، ٹھیک ہے، مثنیٰ کیا بنے گا آپ کا؟ یومان، یومان، یا یومین بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ اور اس کی جمع کیا بن جائے گی؟ ایام۔ آپ کو جو ہے یہ پتہ ہونی چاہیے جمع، ٹھیک ہے۔ ہر جو بھی نیا آپ لفظ پڑھیں اس کا مثنیٰ بھی، مثنیٰ تو اسنان تو اس کو بنانا ٹھیک ہے نا، آسان ہے، اس کے 2 قاعدے ہیں وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ سے، لیکن جمع آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جمع آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا آپ نے جو اکمل مکمل کرنا ایام الاسبوع، ہفتے کے دنوں کو، جو ہفتہ اسبوع کہتے ہیں، ہفتہ، ٹھیک ہے۔ اسبوع اس کی جمع کیا بنے گی؟ اسابیع، اسابیع جمع ہے اسبوع کی، اسبوع ہفتہ، اسابیع ہفتے جمع کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے کیا آئے گا؟ السبت، پھر آئے گا الاحد، پھر الاثنین، الثلاثاء، الاربعاء، الخمیس، الجمعہ، ٹھیک ہے، اسی ترتیب کے ساتھ۔ اچھا تدریب الثانی کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے؟ رتب ایام الاسبوع، رتب ترتیب دے دو، یہ جو ہفتے کے جو ہے دن ہیں آپ کو دی ہوئی، یہ ترتیب انہوں نے نہیں دی، آپ نے ترتیب دینی ہے۔ پہلے لکھا ہے خمیس، پھر سبت لکھا، پھر اثنین لکھا، پھر جو ہے اربعاء لکھا، پھر احد لکھا، پھر جمعہ لکھا، پھر ثلاثاء، آپ نے کیا ترتیب دینی ہے؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے لکھا یوم السبت،
پھر دوسرے پہ کیا آئے گا؟ یوم الاحد. پھر تیسرے پہ یوم الاثنین. پھر آگے چوتھے پہ یوم الثلاثاء، اربعاء نہیں ثلاثاء. پھر آگے یوم الاربعاء، پھر یوم الخمیس، پھر یوم الجمعہ. یہ جمعہ ہے، جمعہ، ٹھیک ہے، جمعہ نہیں جمعہ، اردو کے اندر جمعہ ہے جمعہ. اچھا آگے یہ آپ کی لسننگ پریکٹس ہے. اشر الی الیوم الذی تسمعہ، آپ اس دن کی طرف اشارہ کریں جس کا نام آپ نے سنا ہے، تو آپ نے لسننگ کرنی ہے. نیچے بھی آپ کی قل الیوم الذی یشیر الیہ المدرس، یہ بھی آپ کی لسننگ پریکٹس ہے. آگے پیج پہ آ جائیں. پیج نمبر ہے آپ کے پاس 64، 64، 64. اس کے اندر بھی آپ کو جو ہے یہ آپ نے جتنا کچھ پیچھے پڑھ لیا اس چیپٹر کے اندر، اس کی ساری تمارینات اور تدریبات آپ کو دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا الترکیب النحوی. التدریب الاول تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. چینج کرو، تبادلہ کرو السؤال والجواب، سوال و جواب کا، مع زمیلک اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، زمیل کلاس میٹ، کما فی المثال جیسے اس مثال کے اندر ہے. دیکھیں مثال کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے؟ المثال طالب الاول هل تسکن فی بیت. حل آپ کو بتایا، حل ادوات الاستفہام میں سے ہے. حل جو ہے کیا کا میننگ آپ کو دیتا ہے. حل کے علاوہ ہم ایک اور لفظ بھی یوز کرتے ہیں. ایک تو آپ کا حل آ جائے گا نا، حل ہے، حل کے ساتھ ایک اور یوز بھی ہم کرتے ہیں حل کی طرح، اس کا میننگ بھی حل کی طرح ہوتا ہے. ایک تو آپ کا حل آ گیا نا، ایک ہو جائے گا حل ھذا کتاب، حل ھذا کتاب یا اھذا کتاب، حل ھذا قلم اھذا قلم، ٹھیک ہے. حل ھذہ ممسحۃ اھذہ ممسحۃ، حل ھذا رجل اھذا رجل، دونوں کا ایک ہی میننگ ہے، ٹھیک ہے. اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے آپ نے. حل تسکن فی بیت، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں؟ تسکن سامنے مذکر مخاطب کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حل تسکن فی بیت، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں؟ تو جواب کے اندر کیا وہ کہے گا؟ اگر وہ رہتا ہے تو نعم اسکن فی بیت. اگر وہ نہیں رہتا تو کیا کہے گا؟ لا اسکن فی شقۃ، جہاں پہ بھی وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. نعم، یا فی الحال آپ نے نعم کا کرنا ہے، نعم اسکن فی بیت. اب نیچے آ جائیں تو نیچے جو ہے وہ شقہ آپ کو دے رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے پہلے سوال بنانا ہے، پھر اسی کا جواب دینا ہے. طالب الاول کیا کہے گا؟ حل تسکن فی شقۃ، نعم اسکن فی شقۃ. اگر آپ کسی عورت سے پوچھنا چاہیں، مخاطبہ ہو، تو اس کے لیے کیسے بنائیں گے؟ حل تسکنین، مخاطبہ عورت سامنے، تسکنین، ٹھیک. اگر مرد سامنے ہے تو حل تسکنو، اگر عورت سامنے ہے تو حل تسکنین، ٹھیک ہے. تو یہاں فی الحال آپ مرد کا ہی کریں. اگلا حی الجامعہ، جامعہ کی جو ہے کالونی، ٹھیک ہے، حی اس کے قریب. حل تسکن فی حی الجامعہ، تو آنسر کیا ہوگا؟ نعم اسکنو فی حی الجامعہ. اگر وہ نہیں رہتا تو پھر وہ لا کہے گا، لا اسکنو، جہاں پہ وہ رہتا ہے پھر وہ اپنی جگہ کو مینشن کر دے گا. اگلا حی المطار، حل تسکنو فی حی المطار، نعم اسکنو فی حی المطار. اگلا ایک اور آپ کو دے رہا ہے، حل تسکنو فی بیت، نعم اسکنو فی بیت. اگر آپ نہیں کہنا چاہتے لا اسکنو فی حی المطار، لا اسکنو فی حی الجامعہ، لا اسکنو فی السکن، سکن ہاسٹل، ٹھیک ہے، لا اسکنو فی شقہ. اچھا اگلا دیکھیں جی التدریب الثانی. ہاتی جملا کما فی المثال. ہاتی لائیں، برنگ، ٹھیک ہے، ہاتی کا مطلب برنگ، لے کے آئیں. جملن جملے، جملن جمع ہے کس کی؟ جملتن کی. جملتن، جملتان، جملتین، جملن. ہاتی جملن کما فی المثال، سینٹنسز لے کے آئیں جیسے مثال کے اندر آپ کو گیون ہے. المثال اريد شقة من فضلك، اريد شقة من فضلك، مجھے جو ہے ایک فلیٹ چاہیے، شقہ فلیٹ چاہیے، ٹھیک ہے. من فضلک، آپ جو ہے مہربانی، اگر آپ کی جو ہے مہربانی ہو. فضلک جو ہے ویسے جو ہے ایک ادب کے جو ہے دائرے کے اندر ہے کہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ. تو چلیں دیکھیں آگے. ثلاجہ، ثلاجہ فریج کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے اسی طرح مثال بنانی ہے، اريد ثلاجة من فضلک. آگے سجادہ ہے، سجادہ قالین، اريد سجادة من فضلک. ستارہ، ستارہ ایک کرٹن، اريد ستارة من فضلک. مرآة، اريد مرآة من فضلک.
اریکہ، اریکہ صوفے کو کہتے ہیں. اریدو اریکتن من فضلک. ٹھیک ہے. اچھا آگے آ جائیں، پیج نمبر ہے آپ کا 65. خمس و ستون، خمس و ستون، 65 کو خمس و ستون. 66 کو کیا کہیں گے؟ 67 کو ست و ستون. ٹھیک ہے. 67 سبع و ستون. بس اسی طرح آپ جو ہے سبع ثمانی آگے لگاتے جائیں تو آپ کا انشاءاللہ سے بنتا جائے گا آگے. اچھا آگے تبادل سوال والجواب مع زمیلی کا کما فی المثال. یہ بھی وہی ہے، آپ کو جو ہے تبادل سوال جواب اپنے تبادلہ کرنا ہے. تو آگے ابھی آپ کو کہہ رہے، ابھی دیکھیں پیچھے والے کے اندر آپ نے نام کا کیا تھا، ابھی آپ لا کا کریں گے. وہ پوچھ رہے آپ کو ابھی مثال کے اندر کیا دی، ایک طرف بیت دی ہے، دوسرا شقہ دی ہے، ایک طرف گھر اور ایک طرف فلیٹ ہے. تو ان دونوں میں سے آپ نے بتانا ہے آپ کس کے اندر رہتے ہیں. وہ پوچھ رہا ہے طالب الاول حل تسکن فی بیت، کہ آپ گھر میں رہتے ہیں. تو سامنے شقہ بھی دیا ہے، کہے گا لا اسکن فی شقۃ. ٹھیک ہے، میں جو ہے فلیٹ کے اندر رہتا ہوں. اب نیچے آپ کو شقہ اور بیت دیا ہے، تو پہلے آپ نے شقہ کا سوال بنانا ہے. حل تسکن فی شقۃ، تو جواب کیا ہوگا؟ لا اسکن فی بیت. حل تسکن فی حی الجامعہ، لا اسکن فی حی المطار. حل تسکن فی مکہ، لا اسکن فی المدینہ. حل تسکن فی المدینہ، لا اسکن فی مکہ. فی المکہ نہیں، فی مکہ. ٹھیک ہے، فی المکہ نہیں پڑھنا، فی مکہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ممنوع من الصرف. اچھا التدریب الرابع، تبادل السؤال. نہیں لگا مکہ تو آپ کا آلریڈی جو ہے آپ کے پاس جو ہے پراپر ناؤن ہے نا، یہ تو خاص ہے. یہ ممنوع من الصرف ہے، یہ صرف کے اندر ممنوع ہے، اس کے ساتھ آپ نے الف لام نہیں لگانا. ممنوع من الصرف. ٹھیک ہے، یہ آپ کا قاعدے کے اعتبار سے ممنوع ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ نے جو ہے الف لام نہیں لگانا اس کے ساتھ. جس طرح لفظ اللہ ہے، اللہ، اللہ ایک ہے نا، ابھی اللہ کا نہ مثنیٰ بن سکتا ہے نہ جمع، ممنوع ہے، نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کچھ آپ پاس جو ہیں الفاظ ہوتے ہیں، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو غیر عرب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، عبرانی زبانوں سے آپ کے پاس آئے ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی آپ وہی قاعدہ عربی کا نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ مکہ جو ہے یہ بھی ممنوع ہے من الصرف کے اندر. فی المکہ نہیں کہہ سکتے، فی مکہ، فی مکہ. اچھا التدریب الرابع، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. المثال طالب الاول ماذا تريد لغرفة النوم، آپ کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے، بیڈ روم کے لیے. طالب الثانی اريد ستارة. اسی طرح نیچے آپ جو آ جائیں، ماذا تريد للمطبخ، اريد ثلاجة. ماذا تريد للحمام، اريد سخانا. ماذا تريد لغرفة الجلوس، اريد أريكة. اگلا ہے آپ کے پاس ماذا تريد لغرفة النوم، اريد سريرا. سریر بیڈ کو کہتے ہیں. ماذا تريد لغرفة الجلوس، اريد سجادة. ماذا تريد للمطبخ، آگے آ جائیں، پیج نمبر ہے آپ کا 66. پیج نمبر ہے آپ کا 66. اس کے اندر آپ کو تدریب الخامس دے رہا ہے، تبادل السؤال والجواب مع زمیلک کما فی المثال. اس طرح آپ نے سوال و جواب کا تبادلہ کرنا ہے. المثال طالب الاول ماذا يقول كم غرفة في الشقة. كم هذا من ادوات الاستفهام. غرفة هذا مفرد واحد، وانا قلت لكم بعد كم الاسم سيكون واحدا وسيكون منصوبا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا وہ آپ کا واحد ہوگا اور منصوب ہوگا. کم غرفتن، اور میننگ آپ کو پلورل کا دے گا. ٹھیک ہے، کم غرفتن فی الشقہ جو ہے فلیٹ کے اندر کتنے کمرے ہیں، کمرہ نہیں ہے، کمرے ہیں. فی الشقۃ خمس غرف، فی الشقۃ خمس غرف، فلیٹ کے اندر 5 کمرے ہیں. اچھا طالب الاول دوبارہ سوال پوچھ رہا ہے فی ای دور الشقہ. شقہ فلیٹ جو ہے وہ کس دور کے اندر ہے، مطلب کون سے فلور کے اندر ہے، فرسٹ کے اندر ہے، سیکنڈ کے اندر، تھرڈ. دور کہتے ہیں فلور. طالب الثانی یقول فی الدور الخامس، 5ویں دور کے اندر آپ کا جو ہے فلیٹ ہے. اچھا آگے نیچے آ جائیں، اسی طرح آپ نے جو ہے تدریب کرنی ہے. تو آگے آپ کو کیا رہا ہے، پہلے آپ نے سوال بنانا ہے. یہ جو آپ کو اربع غرف اور الدور الرابع، پہلے آپ نے سوال بنانا ہے. سوال کیا بنے گا، کم غرفۃ فی الشقہ، تو جواب ہوگا فی الشقۃ 4 غرف، 4 کمرے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، 4 غرف. فی ای دور الشقہ، فی الدور الرابع.
ٹھیک ہے، چوتھے جو ہے فلور کے اندر ہے۔ اگلا ثلاث غرف اس کے اندر آ جائیں جی۔ کم غرفتن فی الشقہ فی الشقۃ ثلاث غرف فی ای دور الشقہ فی الدور الثالث، ٹھیک ہے، فی الدور الثالث تیسرے فلور کے اندر ہے۔ کم غرفتن فی الشقہ فی الشقہ خمس غرف، خمس غرف 5 کمرے ہیں، فی ای دور الشقہ فی الدور الثانی، فی الدور الثانی دوسرے فلور کے اندر ہے۔ اگلا دیکھیں، کم غرفتن فی الشقہ فی الشقۃ 4 غرف، 4 کمرے ہیں شقہ فلیٹ کے اندر، فی ای دور الشقہ الشقۃ فی الدور الاول، ٹھیک ہے، پہلے جو ہے اس فلور کے اندر ہے۔ آگے نیچے التدریب السادس ہے، ہاتھی جملا کما فی المثالین، ہاتھی لے آئیں مثال جو ہے سنٹینسز لے آئیں اس طرح ان 2 مثالوں کے اندر آپ کو گون ہے۔ المثال الاول، لدینا شقۃ جمیلۃ، لدینا شقۃ، آپ کو کل بتایا تھا لدینا ہمارے پاس ہے، اگر میرے اکیلے کے پاس ہوگا تو پھر لدیا، اگر سامنے مخاطب کا ہوگا تو لدئی کا مرد کا، اگر عورت کا ہے تو لدئی کی، اگر مرد غائب کا لدئی ہو، اگر عورت غائب کا ہے تو لدئی ہا، ٹھیک ہے، ملکیت کو شو کرنے کے لدینا وی ہے، ہمارے پاس ہے۔ لدینا شقۃ جمیلۃ، اور مثال ثانی کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے، لدینا بیت جمیل، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں دونوں کے اندر فرق آپ کو کیا دے رہا ہے، شقۃ آپ کے پاس جو ہے کیا مؤنث ہے تو اس کی جو صفہ ہے وہ بھی مؤنث ہی آئے گی، جمیلۃ تا مربوطہ کے ساتھ۔ اب بیت آپ کا کیا ہے مذکر ہے تو جمیل، جمیلۃ میں ہم نے نہیں کہا، جمیل تا مربوطہ کے بغیر ہم نے جو ہے اس کو استعمال کیا ہے، تو اس کی جو ہے صفہ بھی آپ کی مذکر کے اندر آئے گی۔ اب آگے دیکھیں جی اساس، تو اس کی کیا مثال کیسے بنائیں گے آپ، لدینا اساس جمیل، آگے اریکہ ہے لدینا اریکۃ جمیلۃ، آگے فرن ہے لدینا فرن جمیل، سجادہ لدینا سجادۃ جمیلۃ، سخان لدینا سخان جمیل، غرفہ لدینا غرفۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے۔ آگے آ جائیں، پیج نمبر ہے آپ کا 67، ملخص التراکیب، آپ نے اسی طرح آپ اس کے سنٹینسز بنا لے ہیں، دیکھ لیں ذرا۔ ارید ستارۃ، مجھے ستارہ چاہیے، ارید اریکۃ، ٹھیک ہے مجھے کرسی چاہیے، ارید ثلاجۃ، مجھے فریج چاہیے، ارید مرآۃ، مجھے آئینہ چاہیے شیشہ، ارید فرنا، ارید سخانا، اس ترتیب کے ساتھ آپ یہ سنٹینس بناتے رہیں۔ ثانی کے اندر آپ کو کیا کہہ رہا ہے، حل تسکن فی بیت، کیا آپ گھر میں رہتے ہیں، حل تسکن فی شقۃ، کیا آپ فلیٹ میں رہتے ہیں، حل تسکن فی حی المطار، کیا آپ جو ہے حی المطار میں رہتے ہیں، حل تسکن فی حی الجامعہ، کیا آپ حی الجامعہ میں رہتے ہیں۔ اب ثالث کے اندر آپ کو کیا نعم و لا دونوں کے ساتھ دے رہا ہے، نعم اسکن فی بیت، نعم اسکن فی شقۃ، نعم اسکن فی حی المطار، نعم اسکن فی حی الجامعہ۔ اب لا کے ساتھ آپ جو ہے لا اسکن فی بیت، لا اسکن فی شقۃ، لا اسکن فی حی المطار، لا اسکن فی حی الجامعہ۔ اب رابع کے اندر آپ کو کیا دے رہا ہے، فی الشقۃ 3 غرف، ٹھیک ہے، فی الشقۃ کسی کا آپ کو بتانا ہو کسی کو بھی تو آپ جو ہے اس ترتیب کے ساتھ جو سنٹینس اپنا بنائیں گے۔ فی الشقۃ 3 غرف، فلیٹ کے اندر جو ہے 3 کمرے ہیں، فی الشقۃ 4 غرف، فی الشقۃ 5 غرف، اب آگے آپ 6 کہنا چاہیں، فی الشقۃ 6 غرف، 7 ہے تو فی الشقۃ 7، اگر 8 ہے تو فی الشقۃ 8 غرف۔ آگے 5 کے اندر دیکھیں، ارید شقۃ من فضلک، ارید ستارۃ من فضلک، ارید اریکۃ من فضلک، ارید ثلاجۃ من فضلک، ارید سجادۃ من فضلک۔ اب پہلے اور 5ویں کے اندر جو ہے تھوڑا سا بنیادی فرق ہے، ادھر بھی ارید تھا یہاں پہ بھی ارید ہے، لیکن وہاں پہ من فضلک سے بغیر انہوں نے استعمال کیا تھا، لیکن یہاں پہ من فضلک استعمال کیا ہے، مطلب یہ والا جو جملہ ہے زیادہ پولائٹ ہے، ٹھیک ہے، ادب کے دائرے کے اندر ہے، یہ جو ہے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا 6 ہے آپ کے پاس، الشقۃ فی الدور الاول، شقہ پہلے فلور میں ہے، الشقۃ فی الدور الثانی دوسرے فلور کے اندر ہے، الشقۃ فی الدور الثالث تیسرے کے اندر ہے، الشقۃ فی الدور الرابع چوتھے کے اندر ہے، الشقۃ فی الدور الخامس 5ویں کے اندر ہے۔ اب آگے جو ہے 7ویں کے اندر دیکھیں، سوال کس سے پوچھنا ہو، ٹھیک ہے، تعداد کس سے پوچھنی ہو یا کاؤنٹنگ پوچھنی ہو یا آپ جو ہے کوانٹٹی پوچھنی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ کا آپ کو میننگ دے گا۔ اچھا کم غرفتن فی الشقۃ، کتنے کمرے ہیں شقہ کے اندر، کم ستارۃ فی الشقہ،
ٹھیک ہے، کم کا یہ آپ نے قاعدہ ذہن کے اندر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کم ادوات الاستفہام کے اندر ہے، کم کے بعد جو بھی اسم آئے گا واحد ہوگا اور منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، منصوب مطلب 2 فتحے اس کے پر ہوں گے۔ کم ستارتن فی الشقہ، کتنے ستارے ہیں فلیٹ کے اندر۔ کم حمامن فی الشقہ، کتنے واش روم ہیں فلیٹ کے اندر۔ کم سجادتن فی الشقہ، کم ثلاجتن فی الشقہ۔ آگے آ جائیں 8ویں کے اندر لدینا بیت جمیل، بیت کیا ہے مذکر ہے تو اس کی صفہ بھی مذکر کے اندر آئے گی، جمیلتن آپ نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیت آپ کو مذکر ہے۔ لدینا بیت جمیل، لدینا فرن جمیل، فرن اوون ہمارے پاس خوبصورت اوون ہے، جمیل خوبصورت کہتے ہیں۔ لدینا سخان جمیل، ٹھیک ہے۔ اب 9ویں کے اندر ہے لدینا شقۃ جمیلۃ، لدینا سجادۃ جمیلۃ، لدینا غرفۃ جمیلۃ۔ دونوں کے اندر فرق کیا تھا؟ اگر مذکر ہے تو اس کی صفہ بھی مذکر ہی آئے گی، اگر مؤنث ہے موصوف تو اس کی صفہ بھی مؤنث ہی آئے گی۔ ان دونوں کو کہتے ہیں صفہ موصوف، بیت جمیل صفہ موصوف، شقۃ جمیلۃ صفہ موصوف۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے تابع ہوں گے، اگر مذکر ہے تو مذکر ہوگا، اگر مؤنث ہے تو اس کی صفہ بھی مؤنث آئے گی، اگر واحد ہے تو اس کی صفہ بھی واحد ہی آئے گی، اگر تنوین کے اندر ہے تو اس کی صفہ بھی تنوین کے اندر ہی آئے گی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں جی العاشر کے اندر 10ویں کے اندر فی ای دور الشقہ، ٹھیک ہے، فی ای دور الشقہ، فی ای غرفۃ، فی ای غرفۃ الثلاجہ، ٹھیک ہے، کس کمرے کے اندر فریج ہے۔ فی ای بیت الغرفہ، ٹھیک ہے، کس گھر میں جو ہے کمرہ ہے۔